الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المطهرين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلع. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سبھاپتی صاحب، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں اپستھت ہمارے معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں یہاں کے ذمہ داران اور اس مدرسے کے محتمین صاحب، ان کے خدمت میں معذرت پیش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے 2 سال پہلے آپ حضرات نے مجھے دعوت دی تھی، لیکن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے میں ان تمام پروگراموں میں بنگلہ دیش حاضر نہ ہو سکا۔ اللہ نے آپ کی ملاقات مقدر تھی، اس لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں، کیونکہ میں آپ حضرات کی بھاشا نہیں جانتا، اور آسان اردو میں بولوں گا، اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بوجھیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ کرام سے: اے لوگوں، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے، اپنے پربھو سے بیشی بیشی شرماؤ۔ بجھی شرم بجھی حیا کرے، اپنا پربھو سے بیشی بیشی لجا کریں، خوب شرماؤ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، انا لنستحی والحمدللہ، اے نبی، ہم تو اپنے پربھو سے بے پناہ لجا کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اللہ کا شکر ہے۔ وہ نہیں سمجھے، لجا کا مطلب، شرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ناری دیکھی تو آنکھ بند کر لیا، نہیں، یہ تو دنیا کی شرم ہے، میری اور آپ کی شرم ہے، ناری اور پروش کی شرم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مومن مانوش اپنے پربھو سے بیشی بیشی لجا کرو، شرم کرو۔
کیا مطلب؟ پربھو سے لجا کرو؟ فرمایا ہاں. فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى. اپنے پربھو سے لجا کا مطلب یہ ہے کہ آئے مومن مانش، اپنے سر کی، یہ سرا سے ماتھا، اپنے ماتھا کی اور ماتھا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ دماغ کی حفاظت کرو. اللہ نے یہ بدھی دیا ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، اچھا سمجھ. اگر تم نے اپنے بدھی سے غلط سوچا، حرام سوچا، تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے پربھو سے بے حیائی اور بے شرمی کا کام کیا. اللہ کے نبی کا مطلب کیا ہے کہ اے مومن مانش، یہ جو ماتھا میں بدھی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ اگر بدھی لے لے تو وہ مومن مانش پاگل مانش ہو جاتا ہے. اب جب پاگل مانش ہو گیا تو سڑکوں پہ پھرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، کوڑا کباڑ ندی نالا، کوئی پتہ نہیں کہ کپڑا پہنے ہے کہ نہیں، تو پاگل مانش ہے. اللہ کی یہ نعمت ہے، اس ماتھے میں اللہ نے بدھی رکھی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرو، یعنی اچھا سوچو، اچھا دیکھو، اچھا سمجھو، اچھے فیصلے کرو، اپنے پربھو پر پورا پورا بھروسہ کرو. بوزی پورا پوری بوجھی پیچھو پورا پورا. اسی ماتھا میں اللہ نے چوک رکھی. چوک کیوں دیا ہے؟ دکھار جن لو. اب اگر تم نے اپنی چوک سے حرام دیکھا، موبائل میں دیکھا، بازاروں میں دیکھا، سڑکوں پہ دیکھا، گھر میں دیکھا، تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے اللہ سے بے حیائی اور بے شرمی کا معاملہ کیا. تم نے اپنے پربھو کو دھوکہ دیا. اللہ نے یہ چوک دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ اچھا دیکھو، حلال دیکھو، اپنی مائی باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. اللہ کے کلام قرآن کریم کو ان آنکھوں سے اس کے آیات اور الفاظ اور حروف کو دیکھو. اللہ نے یہ چوک دیا ہے کیوں؟ کہ اللہ کا ذکر کرے جب زبان تو اللہ کی محبت اور اس کے ڈر سے ان چوک سے آنسو کو بہاؤ. آنسو بجھے آنسو بہاؤ. جب اللہ کی محبت اور اس کے ڈر سے آنسو نکلے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن بالکل عرش کے سائے میں ہوں گے، کوئی پریشانی ان کو نہیں. ان میں سے فرمایا ان 7 مانوش میں سے، 7 قسم کے مانوش میں سے ایک مانوش، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے 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 اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا بڑو مانوس انسان ہے.
اللہ نے فرمایا کہ تیری چوک سے آنسو نکل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ تجھ پر حرام ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جس چوک سے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر اور خوف میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی پربھو کی محبت میں جس چوک سے آنسو نکل آئے تو وہ چوک اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اس کی برکت سے تیرے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. پھر فرمایا ارے اللہ سے شرم کرو، اللہ نے اس ماتھے میں جبہ دیا ہے، زبان دی ہے. کیوں دیا ہے؟ جبہ دیا ہے بلار جنم بولنے کے لیے. اگر تم نے جھوٹ بولا، گالیاں دی، بےایمانی کی، دھوکہ دیا تو سمجھ لے کہ تو نے اپنے پربھو سے بے حیائی اور بے شرمی کر اپنے پربھو کو تو نے دھوکہ دے دیا. فرماتے ہیں کہ تجھے تیرے اللہ نے یہ جبہ دیا ہے تاکہ تو قرآن پڑھ، اللہ کا ذکر کر، اچھی باتیں کر، لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنی جبہ سے فائدہ پہنچا. جھوٹ نہ بول، سچ بول. اس لیے کہ اگر تو سچ بولے گا تو تیرا پربھو اس سے راضی ہوگا، اگر جھوٹ بولے گا تو تیرا پربھو اس سے ناراض ہو جائے گا. یہ اللہ کی نعمت. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جبہ تمہیں قیامت میں نجات بھی دلا سکتی ہے، جنت بھی دلا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اگر تم نے جھوٹ بولا، گالیاں دی، غیبت کیا تو اسی جبہ کی وجہ سے اللہ کی بنائی ہوئی جہنم میں جاؤ گے. اور اگر تم نے سچ بولا، اچھی باتیں کی تو اسی جبہ کی وجہ سے تم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جاؤ گے. تو اس جبہ کی حفاظت کرو، یہ نعمت ہے. اللہ کی تمام یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر اللہ چوک لے لے تو وہ مانوس اندھا مانوس ہو جاتا ہے. اگر اللہ جبہ لے لے تو وہ گونگا مانوس ہو جاتا ہے. تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی ہے کہ حرام دیکھنے سے، حرام بولنے سے اپنی زندگی کو پاک کرنا اللہ سے شرم کرنے کا یہی مطلب ہے. پھر فرمایا اے مومن مانوس اللہ سے شرم کرو، بیشی بیشی لجا کرو. کیا مطلب؟ ان تحفظ البطن وما ہوا. اے مومن مانوس اپنے پیٹ کی پیٹ حاصل، پیٹ اور پیٹ سے لگی ہوئی جتنی چیزیں ہیں سب کی حفاظت، یعنی شرمگاہ کی حفاظت. پیٹ سے لگا ہوا ایک پورے جسم کا بادشاہ ہے دل، اس دل کی حفاظت. اگر دل خراب ہو گیا، کالا ہو گیا، گناہوں سے بھر گیا تو یاد رکھ دل میں سے بھیجتا ہے ہاتھ کو تو ہاتھ ہلتا ہے، پاؤں کو تو پاؤں ہلتا ہے، چلتا ہے. اگر دل تیرا انتر کالا ہے،
गुनाह से भरा हुआ है, शैतान से लिपटा हुआ है, तो याद रख वो तेरा अंतर मैसेज भेजेगा हाथ को कि हराम को छू ले, पैर को कि हराम की तरफ चल, चौक को भेजेगा कि हराम देख, जिब्बा को देख बोलेगा कि जिब्बा हराम बोल, क्योंकि दिल बादशाह बहुत काला हो गया, खराब हो गया। अगर तेरा दिल अच्छा होगा, गुनाह से पाक होगा, अल्लाह का डर होगा, तो तेरा हाथ, तेरा पांव, तेरी चोट, तेरी जिब्बा, तेरा कान सब हलाल को देखेंगे, हलाल को करेंगे, हलाल को बोलेंगे, हलाल को सुनेंगे, हलाल ही की तरफ चलेंगे। इसलिए दिल की हिफाजत कर, शर्मगाह की हिफाजत कर, पेट की हिफाजत कर, इसलिए कि तेरे पेट में अगर हराम की रोजी चली गई तो तेरा कनेक्शन तेरे प्रभु से कट जाएगा। क्या मतलब? तू दुनिया में अल्लाह से दुआ करेगा, भीख मांगेगा, अल्लाह कहेगा तेरी मैं नहीं सुनता, क्योंकि तेरे पेट में तो हराम है। जिस पेट में हराम गया उसकी इबादत गंदम, बेकार, नष्ट हो जाएगी, उसका ताल्लुक उसके प्रभु से खत्म हो जाएगा। तो फरमाया पेट की हिफाजत करो, शर्मगाह की हिफाजत करो, दिल की हिफाजत करो। फिर फरमाया वततज़क्कर मौत वल बिला, ऐ मानुष अल्लाह से शर्म करो। क्या मतलब? मौत को याद करो। मौत, मौत बुझे, मृत्यु है, मृत्यु को याद करो और ये सोचो अपने बुद्धि से कि मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा ये सब दुनिया से चले गए, आज उनकी कब्रें खोद के देखोगे तो न गोश्त मिलेगा, न खाल मिलेगी, न गूदा मिले, हड्डियां मिलेगी, वो भी खाली, मट्टी खा चुकी। ऐ मानुष, जो हाल तेरे दादा, परदादा, सकरदादा पहलों का हो गया है कब्र में, तेरा भी वही हाल होना है, मट्टी खाई जितनी। क्या मतलब? तू दुनिया में आज चल फिर रहा है, तेरे हाथ में, पांव में, कमर में, दिमाग में, बुद्धि में ताकत है। आज अगर तूने अपने अल्लाह और प्रभु को भुला दिया, नाफरमानी की, गुनाह किया, तो याद रख तुझे अपनी खबर में सोना है। और खबर हर आदमी की रोजाना ये कहती है, चीखती है, चिल्लाती है, फलाने तू गुनाह कर रहा है, याद रख तुझे मेरे अंदर आना है। अना मौत दूर, अरे भाई मेरे पास आना है, मैं तो कीड़े मकोड़ों का घर हूं। अना बैतुल दूर, अना बैतुल गुरबा, अना बैतुल वहदा। कहां जाएगा भाग करके? तुझे आना तो मेरे पास है। मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं ऐसा घर हूं जहां न तेरे साथ तेरी औलाद रह सकती है, न तेरी बीवी, न तेरे दोस्त, अकेले मुझ में रहना है। अगर तेरे अमाल खराब होंगे तो तू आएगा तो मैं तुझे दोनों तरफ से इस तरह बीच दूंगी, दबा दूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस तरीके से तेरी दाईं पसली बाईं पसली में घुस जाएगी। और अगर तू अच्छा भोला मानुष रहा, अल्लाह से शर्म करता रहा, तब भी मैं दबाऊंगी,
میں چھوڑوں گی چھوڑی، لیکن اس وقت میں اس طرح دباؤں گی جیسے ماں اپنے بچے کو محبت میں دباتی ہے۔ بچہ روتا ہے نہیں روتا، بچے کو ماں کے دبانے سے طاقت ملتی، طاقت ملتی، اسی طرح سے میں محبت میں دباؤں۔ وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا۔ اور دیکھو، جس نے دنیا کی فانی زندگی کو چھوڑ کر کے آخرت کی زندگی کو سوچ لیا، سمجھ لیا، جان لیا اور یہ سمجھا یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، مجھے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے، تو وہ دنیا کی کبھی تمنا نہیں کرے گا، دنیا کو طلاق دے دے گا، دنیا کو چھوڑ دے گا، اس لیے کہ بے حیثیت چیز کو اس کی فکر اور طلب کرنے میں زندگی گزارنا یہ بدھیمان مانوس کا کام نہیں۔ اور جس نے یہ سوچ لیا فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ سے شرم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل، سمجھ اور اپنے سے شرم کرنے کی، لجا کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کریں ہو گئے؟ بجھی نہیں بجھی